قرآن سے پوچھئے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہ ٹیلے والی سرزمین، یہ قرار والی سرزمین، یہ میٹھے چشموں والی سرزمین کون سی ہے؟ اب قرآن پڑھیے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي باركنا حوله، جس کے اطراف میں ہم نے برکت رکھی۔ یہ برکت والی سرزمین کون سی ہے؟ اب قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے یہ ارض مقدس بھی وہی ہے، برکت والی زمین بھی وہی ہے جہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا، آغاز فرمایا، وہی سرزمین ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، سورہ قاف آیت 41۔ وَاسْتَمِعْ، غور سے سنیے، یوم ینادی المناد من مکان قریب، جب پکارنے والا قریب کی سرزمین سے پکارے گا۔ یہ قریب کی سرزمین کون سی ہے؟ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جس سرزمین پہ لوگ دنیا سے جمع ہوں گے، مشرق مغرب شمال و جنوب سے، وہ یہ شام کی سرزمین ہوگی جہاں سے میدان حشر کے میدان کی طرف یہ سارے لوگ منتقل ہو جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت رکھ دے۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت رکھ دے۔ اللہم بارک لنا فی نجدنا، اللہ ہمارے نجد میں، ایک نجد سعودی عرب کا ہے، یہ نجد عراق کا ہے، الہ العالمین عراق کے اس نجد میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دیجیے۔ 2 مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور کیوں فرمائی؟ اگلا جملہ سنیے ذرا، آپ نے فرمایا ہناک الزلازل، ان خطوں میں بڑے زلزلے ہوں گے، والفتن، ان علاقوں میں فتنے ہوں گے، بڑی آزمائشیں آئیں گی امت پر، اور انہی سرزمین پر وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، شیطان کا سینگ بھی یہاں طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے۔